اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد امتیار کالونی میں حاجی غلام احمد صاحب کے پاس ہے۔ جیسا کہ سوشل میڈیا کے توسط سے آپ لوگوں کو علم ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے 1 دسمبر کی صبح۔ غلام محمد علی صاحب کے بیٹے عبد الحنان صبح کے ناشتے کا چائے کا چھوڑ کے اپنے حلال روزی کے لیے، اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، بائک پہ بیٹھتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس گھر سے نکلتا ہے، راستے میں ڈکیت کھڑا ہوتا ہے، جو کراچی کے اندر ایک روایت بن چکی ہے۔ وہ اسلحے کی طاقت سے اس سے بائک بھی چھینتا ہے اور اس سے پیسے بھی لیتا ہے، اور جب تھوڑا سا آگے جاتا ہے ظلم کی انتہا دے کے کہ واپس پھر آتا ہے اور اس کو بے-دردی سے قتل کرتا ہے، اور پھر وہاں پہ کھڑا رہتا ہے۔ کھڑا رہنے کا مقصد اس کا سب کو للکارنا تھا، اس نظام کو للکارنا تھا، اس علاقے کو للکارنا تھا۔ لیکن اللہ بھلا کرے اس عوام کو، اس علاقے کے اتحاد کو، اتفاق کو، کہ وہ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس ڈکیت کو پکڑتے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ شرپسند عناصر ہو، یہ نہ ہونا چاہیے، انسانیت سوز واقعہ ہے کسی کو جلانا، لیکن ریاست کو، قانونی اداروں کو اور حکومت کو سوچنا چاہیے کہ عوام کے اندر یہ شدت کیوں آ رہی ہے، وہ اس طرح کی حرکت پہ کیوں مجبور ہوتے ہیں۔ اس میں قانون کی بھی کمزوری ہے، ریاست کی بھی کمزوری ہے۔ اس شہر کے اندر آئے روز ڈکیتیاں ہو رہی ہے۔ مہنگائی کی تو ہم بات نہیں کر رہے، بجلی لوڈ شیڈنگ کی تو ہم بات نہیں کر رہے، لیکن جو حلال روزی کے لیے نکل رہا ہے اس کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ ہم اس کی جلانے کے عمل کو سپورٹ نہیں کرتے۔ قانونی ادارے موجود ہیں، ہر جگہ انصاف کے لیے جانا چاہیے، لیکن اتنی شدت انسان کے ذہن میں آتی کیوں ہے؟ افراد مجبور کیوں ہوتے ہیں کسی کو جلانے پر یا خود انتقام لینے پر؟ یہ ایک واقعہ ہو گیا، قانونی ادارے اس کے بعد حرکت میں آتے ہیں۔ ایف آئی آر کرتی ہے، ایف آئی آر میں علاقہ وکیلوں کو نامزد کیا جاتا ہے۔ ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے اور قانونی اداروں کے اعلیٰ حکام سے، ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی کی سطح پہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیس کو بھی میرٹ پہ لیا جائے۔ اس میں روایتی پولیس گردی نہیں ہونی چاہیے کہ اب ایک واقعہ ہو گیا، عام بندوں کو نامینیٹ کرو، ان کو اٹھاؤ اور ان سے پیسے لو۔ ہم اس کی باقاعدہ قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، اور اس گل محمد کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج افریدی یوتھ کونسل اور خیبر ویلفیئر، جو ابرار افریدی اس کے صدر ہے، اسپن گل ہے میرے ساتھ، میں خود افریدی یوتھ کونسل کا چیئرمین ہوں، شیر افریدی، یہاں پہ ہمارے ساتھ نسیم ہے۔ ہم آج اس لیے آئے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اور ڈکیت آتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، تو آپ نے گل محمد کو لوارث سمجھا ہے؟ یہ شار نپرسان ہے۔ ہم ان کو کلہ کہنا چاہتے ہیں۔ شیر افریدی، ابرار افریدی کی پوری ٹیم انشاءاللہ افرادی قوت کے ساتھ، جسمانی قوت کے ساتھ، معاشی قوت کے ساتھ اور قانونی سپورٹ کے ساتھ مکمل طور پر ان کے ساتھ کڑی ہے۔ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس طرح کی دھمکیاں دے، اس طرح کی حرکت کرے۔ آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں، اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو ہم سے رابطہ کریں۔ غریب کو دھمکیاں دینے کے بجائے آپ کھلے میدان میں آؤ۔ اگر آپ ڈکیت ہو یا کچھ بھی ہو، ایک ظلم کی انتہا تم نے کی ہے، اب اس کے اوپر ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ دوبارہ اگر ایسا عمل ہوتا ہے تو اس دھمکیامیز بندے کو بھی ہم کہتے ہیں کہ کم از کم اپنی تصویر چھوڑ کے جاؤ، یا کم از کم اپنا پتہ چھوڑ کے جاؤ، تاکہ پھر ہم آپ کے پاس آ سکیں اور آپ سے پوچھ سکیں کہ آپ کتنے تیزمار خان ہو۔ ہمارا مقصد یہاں آنے کا علاقے میں شر فساد نہیں پھیلانا ہے۔ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ پوری افریدی برادری غلام محمد علی صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہے، اور ہم قانونی اداروں سے، ان کے حکام بالا سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کیس کو میرٹ کے اوپر لیا جائے،
اس کو روایتی پولیس گردی کی طرف نہ لے جایا جائے. یہاں پہ جو دھمکی کے لیے آتے ہیں, قانون حرکت میں آئے, قانون خود حرکت میں آئے, ان کی تفتیش کرے, ورنہ پھر آفریدی قوم ہے. آفریدی قوم اپنا پوچھ سکتی ہے. ایک بندے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, یہ یتیم اس کا بیٹا ہے. 5-10 ہزار روپے کے لیے ایک بندے کی جان لیتے ہو اور اس کے اوپر پھر دھمکیاں دیتے ہو. یہ شہر ہے, یہ ریاست ہے, یہ حکومت ہے, کسی کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس پورے علاقے کے ساتھ ہیں, ہم گل محمد حاجی صاحب کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ پولیس کے پاس بھی جائیں گے, جو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کا بھی پوچھیں گے. اگر پولیس حرکت نہیں کرتی ہے, آفریدی قوم ہے. میں نے جیسے کہا, جسمانی طور پر, افرادی قوت, معاشی طور پر اور انشاءاللہ قانونی طور پر ہم غلام محمد حاجی صاحب کو مکمل سپورٹ کریں گے.